أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، خواتین و مستورہ، آج کا موضوع بھی فرائض کے علاوہ سنتوں و نوافل کی اہمیت کے بارے میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کی شرعی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے کیا اہمیت ہے، مختصر سی روشنی اس پر آج پھر ڈال دی جاتی ہے۔ کاش کہ یہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور اتر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم تھا کہ فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو نفلی عبادات کی طرف بھی رغبت دلاتے تھے۔ آج 19واں پارہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس میں یہ آیت آپ کے کانوں میں ابھی سنا ہے آپ نے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اس کے آگے ہے والذین، مومنین کی صفات بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے رات گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام کی حالت میں۔ آگے اور بھی تعریف کی ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ مومن وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، جہنم کی آگ سے ہم کو محفوظ رکھیے اور ہم کو بچائیے، بے شک اس کا عذاب جو ہے گلوگیر ہے، سخت ترین ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ ایک بدترین جگہ ہے، ہم کو اس کے عذاب سے بچائیے۔ یہ آخر رات کو اٹھنا اور رونا اور اپنے پروردگار کے سامنے گڑ گڑانا، آخر یہ کیا چیز ہے؟ یہ فرائض کے علاوہ نفلی عبادات ہی تو ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو تعلیم بھی دی ہے اور ترغیب بھی دی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ رات کو تہجد کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہاں سے چلی تھی کہ صحابہ کرام کو نفلی عبادات کی ترغیب بھی دیتے تھے اور تعلیم بھی دیتے تھے اور نگرانی بھی کرتے تھے۔ ایک حدیث سننے کے بہت ہی دلچسپ ہے، آپ نے سنی نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان برابر میں تھا۔ وہاں جا کر کے دیکھا کہ یہ لوگ تہجد کے لیے اٹھے ہیں یا نہیں۔ جا کر دیکھا تو دونوں سو رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اولاد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت بلند تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید لخت جگر تھی۔ جب وہ آتی تھیں عام حالات میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو اپنے بستر پر بیٹھاتے تھے۔ یہ پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دونوں سو رہے تھے، ان کو جگایا اور تعجب سے فرمایا کہ تم رات کو نماز نہیں پڑھتے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آنکھیں ملتے ہوئے بیدار ہوئے، جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا وجود اور ہماری آنکھیں تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ہمیں جگہ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو سلا دیتے ہیں۔ گویا حضرت علی نے اپنے بیدار نہ ہونے کی
نہ جاگنے کی ایک طرح سے تعویل کی۔ یہ سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دیے بغیر واپس مڑے اور اپنی ران پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مارتے ہوئے آپ نے یہ تلاوت کی، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بہت بحث و مباحثہ کرنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی بات کی تردید بھی نہیں فرمائی۔ بات تو ان کی صحیح تھی کہ بھائی نیند پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے یا رسول اللہ، اور نہ ہی ان کی بات پر کوئی نکیر فرمائی، بلکہ ایک طرح سے اشارہ کر دیا کہ رات کو بیدار نہ ہونے کا یہ عذر بھی ایک طرح سے انسان کی بحث و مباحثی کی عادت کا ایک حصہ ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے حضرت علی پر نکیر فرما رہے تھے، نکیر فرما رہے تھے یعنی اپنی خفگی کا اظہار کر رہے تھے۔ بہرحال اس بات کی طرف اشارہ کر دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صلاۃ اللیل یعنی رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھنا، اس کی طرف سے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی طرف سے بے توجہی برتی جائے۔ صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز، یعنی تہجد کی نماز واجب یا فرض نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمارے اوپر اس کا ادا کرنا نہایت ہی آسان کر دیا ہے۔ معجم طبرانی میں ایک مرفوع حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو نماز بھی پڑھی جائے گی وہ صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز شمار ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی تو کم از کم عشاء کے بعد وتر سے پہلے کچھ رکعتیں صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لے، یعنی تہجد کی نیت سے پڑھ لے۔ پھر اگر آخر شب میں بھی آنکھ کھل جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آخر شب میں آنکھ نہ کھلی تو صلاۃ اللیل کی یعنی تہجد کی برکات سے انشاءاللہ العزیز محرومی نہیں ہوگی۔ حاصل یہ ہے کہ جتنی نفلی عبادات کا ذکر اوپر ہوا ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ اس کا شروع کرنے میں مشقت نہ ہوتی ہو۔ مشقت تو ہوتی ہے، مشقت تو فرض نماز میں بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا نفس آزادی کا خوگر ہے، انسان کا نیچر ہے۔ جب ہم اپنے نفس کو یعنی اپنے من کو، اپنے خواہشات کو نفلی عبادات کی طرف لائیں گے تو اس میں مزاحمت کا تقاضا ہوگا، یعنی نفس میں اور اس طاعت کی ادا کرنے میں کشمکش ہوگی، جس کا علاج یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ بہرحال نفلی عبادات کے کرنے میں مشقت ہوتی ہے۔ یہاں پر ہمارے اہل علم حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تعلق سے علماء کے طبقے میں بھی اس معاملے میں بہت سستی پائی جاتی ہے۔ ہمارے مدرسے کے فارغین عبادت کے معاملے میں اور سنتوں اور فرائض کے بعد نوافل کے بارے میں انتہائی درجہ سست ہے، کوئی ذوق و شوق نہیں، کیونکہ انہوں نے اصول فقہ میں یہ بات پڑھ لی ہے کہ نفل پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ پڑھنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ جب نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے تو اب اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، بس فارغ ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کیے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب برابر حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق بن جاتا ہوں۔
اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ حاصل یہ ہے کہ ان نفلی عبادات کی ادا کرنے میں مشقت ہوتی ہے، لیکن ان مشقتوں کو برداشت کر کے ان کو اللہ کی خاطر صبر علی الطاعت ہے، جس کا حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ مومن کی کامیابی کو اس پر موقوف رکھا گیا ہے۔ سارے دین کا خلاصہ صبر ہی تو ہے، خاص صبر علی الطاعت ہو، یعنی طاعت پر، عبادات پر مضبوطی کے ساتھ اس کو ادا کرنا، ہاں کتنا ہی آپ کا من آپ کو بہکائے۔ صبر عن المعصیت، گناہوں سے بچنا، ہاں کتنا ہی تقاضا ہو لیکن آدمی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور صبر علی المصیبت بھی ہے، جب مصیبت آئے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر الصبر فرمایا ہے، اس لیے اس میں صبر کی عادت ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہذا اگر رمضان سے پہلے یا رمضان میں نوافل ذکر یا تلاوت کا معمول نہیں تھا تو اب رمضان المبارک میں نفس پر جبر کر کے ان کا معمول بنائیں۔ اگر ہم نے اس مہینے میں اپنے نفس پر، اپنے من پر جبر کر کے ان چیزوں پر عمل کر لیا تو رفتہ رفتہ انشاءاللہ العزیز یہ ہماری طبیعت کا ایک پارٹ بن جائے گا، حصہ، پھر اس کے بغیر چین بھی نہیں آئے گا، یاد رکھیے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔